رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور جب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا اور رسالت کا اقرار کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ایک آیت یہ بھی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصرت ملی، تو ان بشارتوں کے سامنے غم و الم، حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کر لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے، پھر خزارہ کے ایک آدمی کے پاس اپنی بات کہی کہ مجھے وہ پناہ دیں، تو انہوں نے معذرت کر لی یہ کہہ کر کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کر کے معذرت کر دی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا، ہاں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور وہ ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا لایا اور کہا، تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش کے لوگوں، میں نے محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کو کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھ رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے جا سکے۔ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا، تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار ہو گئے ہو، مسلمان بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا، پناہ دی ہے۔ اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ کیا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، جب ان کے بیٹے اسلام لے آئے تھے مگر اس وقت کفار میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا تو پھر مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں ان کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کو یاد رکھا تھا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ذی-قعدہ 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے فریضہ حج کے لیے لوگ دور دراز سے آنا شروع ہو گئے۔ وہ قبائل جنہیں اسلام دی گئی تھی بنو عامر تھے، بنو ساسا، حجارہ بن خفصہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نصر، کلب، حارث بن کعب، لیکن اس میں سے کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت بھی ذکر کی ہے، جو مختصراً سن لیجیے کہ بنو کلب، یہ لوگوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے بات کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ، عامر بن ساسا کے اندر یہ بات تھی کہ جب یہ لوگوں کو دعوت دی گئی یہ لوگ قبول نہیں کیے، لیکن ایک ان کا بہت بوڑھا آدمی اس قبیلے کا، ان کے اپنے ہی اس میں تھا قبیلے میں، اور وہ مکہ نہیں آیا تھا، اس کو جب جا کے بتایا گیا کہ کس طرح سے ایک نوجوان نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس سے کلام پیش کیا ہے، تو اس نے ٹوکا ان کو، کہہ رہے کہ تمہاری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی، تمہارے کیا ہو گئے تھا، تم نے کیوں نہیں اس کو قبول کیا؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ بولتے کبھی بن اسماعیلی نے کبھی اس جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً یہ حق تھا، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ پھر ایمان کی شعائیں کیا ہوئی؟ مکے سے باہر، یعنی ایمان کی روشنی مکے سے باہر نکلنا شروع ہوئی۔ اب مکہ جو تھا وہ حج کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو سوید بن صامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے، ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے ویسا میرے پاس بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو، انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، ہدایت ہے، نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے تھے اور جنگ بعث چھڑ گئی اور اسی میں وہ قتل کر دیے گئے، اور انہوں نے سن 1190 کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ایاز بن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز نوجوان تھے۔ جنگ بعث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلیف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا، آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت یعنی دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر خطاب فرمایا کہ آپ لوگ جس مقصد سے آئے ہیں یعنی مکہ والے سے آپ الائی کر لیں، اس سے زیادہ اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس کی بات کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایاز بن معاذ بولے گی اے قوم یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن وفد کے کوئی رکن نے اس بات کو انکار کر دیا اور بڑے لوگوں نے انکار کر دیا اور مانے نہیں۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے دن کے بعد ہی ایاز کا انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر و حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی تھی، انہوں نے اسی وقت مان لیا تھا۔ پھر ابو ذر غفاری یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاز بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اور اسلام لانے کے واقعہ میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے مکہ میں جو آدمی نمودار ہوا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس سے جا کے تم پتہ کرو کہ وہ کیا بات کہتا ہے۔ ان کے بھائی جاتے ہیں مکہ اور بات آ کے بتاتے ہیں تو کہہ رہے تم نے مجھے اطمینان سے، میں مطمئن نہیں ہوا تمہاری جواب سے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں مکہ آتے ہیں خود کہ دیکھیں تلاش کریں کیا بات ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر دین بتاتے ہیں تو وہ اسلام کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ابھی لوگوں کو بتانا نہیں، لیکن وہ قریش میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا، یعنی ابو ذر غفاری کو اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، قریش کی طرف پلٹے اور بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار سے ہو کر جاتی ہے۔ اس سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ طفیل بن عمرو دوسی، یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ تو ان کو بھی مکہ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے وہاں بڑے معزز ہیں، احترام کی نظر سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ آج مکہ میں ہمارے ساتھ جو معاملہ یہ ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بڑا خلفشار ہے، گھر گھر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات توڑ رہے ہیں، اور آپ اس سے بچ کے رہیے گا، کیونکہ ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو آپ اس شخص سے بچ کے رہیے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کے رہے گا۔ تو حضرت طفیل کا ارشاد ہے کہ لوگ مجھے برابر یہ باتیں سمجھا رہے تھے، کہ یہاں تک کہ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں جو ہے ان سے ملوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے مکہ جب آئے اور کعبہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، لیکن جب میں نے کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے سنا تو میں نے کہا کہ میں کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہوں، تو مجھے لوگ جانتے ہیں میں بہت قابل آدمی بھی ہوں، تو میری عقل کہاں گئی ہے؟ اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے وہ کلام کی اس قدر جو ہے لذت لگی کہ میں سننے بیٹھ گیا، اور جب سنا تو پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ادھر طفیل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دعوت دے کے اسلام جب یہ قبول کر لیے تو انہوں نے عرض کیا کہ میری قوم میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں اور مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ۔ پھر ان کے ڈنڈے میں وہ روشنی پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام کو قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل بھی مسلسل کوشش کرتے رہے کہ حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دیے، یمامہ کی جنگ میں جام شہادت کو نوش کیا۔ پھر زماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنو کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ جب مکہ آئے تو مکہ والے لوگ یہی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، آسیب آ گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کام ہی ہے کہ میں آسیب اور جن کو اتارتا ہوں، تو سوچا کہ کیوں نہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ان الحمد نحمدہ ونستعین من یہد اللہ، اور آخر تک یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے کہا، یہ ذرا اپنا یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو دہرایا اور وہ غور سے ان کی بات کو سنتا رہا، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں نے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر یثرب کی 6 سعادت مند روحیں 11 سن نبوت کے موسم میں جب حج آیا تھا تو یہ لوگ 6 یثرب کے لوگ آئے مکہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا مکہ والوں نے اٹھایا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ کی کہ رات میں جاتے اور لوگ ان سے ملتے تھے۔ تو یہ والا جو ڈیلیگیشن آیا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ملے، اور اس حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ باہر نکلے۔ بنو ذیل اور بنی شیبان بنو سلبہ کے ڈیروں سے گزرے، انہیں اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑی امید افزا دیا لیکن اسلام قبول کرنے میں کوئی فیصلہ نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا، ان کے پاس پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے، اسد بن زرارہ، اون بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہودیوں سے مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب وہ جلدی نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے، انہیں بات بتائی تو یہ جو سوچ اپنے حلیف یہودیوں سے بات سنے تھے تو سوچا کہ یہ لوگ اسلام تو قبول کر ہی لیں گے، اس سے پہلے لائیں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی کوئی مقام بن جائے۔ تو یہ اولین لوگ شامل ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کریں، اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ یثرب کے عقل الرجال تھے، یعنی اس سے نا یہ بہت عقل مند لوگ بھی تھے، اور یہ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جنگ کی وجہ سے مدینہ میں کیا ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 11 نبوت میں نکاح کی۔ اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دعوت و تبلیغ کا کام جو کر رہے تھے اس کی بہت شاندار کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، کامیابی نظر آ رہی تھی اکا دکا، لیکن ایک جیسا چاہیے تھا ویسا ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کا ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ طائف کا واقعہ آپ یاد رکھیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بات کے لیے جو طائف کا واقعہ ہوا تھا اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے، یعنی اس کے لیے دلجوئی، کمپنسیٹ تو خیر چھوٹا ورڈ ہے لیکن جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ رب العالمین نے 15ویں جز کی جو بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے وہاں پہ اللہ پر فرماتا ہے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے، اور اس لیے کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو عبدہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیے اپنے بندے کو یہاں پہ رسول سے نہیں یاد رکھا ہے۔ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نسبتیں ہیں اللہ سے، ایک تو کیا ہے وہ رسول ہیں، دوسرے بندے ہیں، لیکن بندے میں کیا ہے؟ اپنائیت ہے۔ بندے میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ان کا کیئر ٹیکر ہے، اللہ رب العالمین ان کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ الرزاق ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ میرے اس عبد کو اب کس قسم کے رزق کی ضرورت ہے، اور اللہ لے کر جاتا ہے ان کو مکہ سے مسجد حرام سے کہاں؟ مسجد اقصیٰ تک۔ یہ دیکھیے یہ زمان اور مکان کی قید سے یہ اللہ جو ہے رب العالمین ان کی سفر کی تیاری کروا رہا ہے کہ زمان اور مکان جو ہیں وہ انسان کی عقل کی ٹھوکر میں تو رہیں گے، لیکن مالک کے کل جو کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، جس نے جو خود ہی وقت ہے اور جس نے وقت کو بنایا ہے، وہ اس کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر آپ نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اسی رات آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ اب دیکھیے جب میرا 2019 میں جانا ہوا تھا بیت المقدس، عام طور سے جب مسجد اقصیٰ کو دکھایا جاتا ہے تو وہ سنہری ڈوم دکھایا جاتا ہے اور عام مسلمان اس کو ہی مسجد سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے بالکل سامنے مسجد ہے، وہ سیاہ کلر کی ہے اور مٹمیلی سی کلر کی ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو لوگ دکھاتے ہی نہیں ہیں، وہ دکھاتے ہیں بار بار وہ جو گولڈن ڈوم ہے وہ دکھاتے ہیں، جو سنہرا گنبد ہے وہ دکھاتے ہیں، جس سے مسلمان بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کو جو نا مروانی مسجد کہتے ہیں۔ لیکن
وہاں سے آپ کو بار بار دکھایا جاتا ہے تاکہ کل کو جب وہ لوگ اپنے کا دجالی فتنے والے جو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو اگر وہ کر بھی دیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہے صرف میڈیا پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں لگے گا کہ یہ چیز تو انٹیکٹ ہے، تو مسجد کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہم مسجد کو جان بھی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک تمام انبیاؤں کی سرزمین ہے بیت المقدس۔ اللہ نے اپنے اس شریعت میں، اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرآن کے وسط میں بیچوں بیچ میں رکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ اس کا مقام کیا ہے۔ جو بھی مسجد اقصیٰ سے غافل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسجد اقصیٰ ہی مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کرے گی۔ اور آخر وقت میں جو دجالی فتنے سے اللہ نے کیا کہا ہے یہاں پہ کہ اس کے جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ہم برکت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم مال کو، دولت کو۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو وہ تازہ کرتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تمام انبیاء کا گزر ہوا تھا، تو وہ پہلا بولتے ہیں نا قبلہ اول بھی ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جو ہے یہ 3 مقامات میں سے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد الحرام تک لے کر گیا، اور وہاں پہ آپ کو ہے نا پھر آپ نے امامت فرمائی۔ اب یہ دیکھیے کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تمام انبیاء کی امامت کیسے کی، اور اس میں سوال اٹھائیں گے، تو یہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جو بلا شک لا ریب فیہ ہدایت ہے للمتقین، المتقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بالغیب اور جو صلاح کو قائم کرتے، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ پہلی آیت جب سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ رب العالمین جب قرآن کی پہلی سورہ نازل کرتا ہے جو سورۃ البقرہ ہے مصحف کے اعتبار سے، اور آپ اس میں جو پہلی آیت پڑھتے ہیں تو پہلی ہی شرط قرآن رکھ دیتا ہے یہ کتاب، یہ ہدایت کا نسخہ ہے، یہ ہدایت سراسر ہدایت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو بلا شک اس پر کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین اسی آیت میں کہتا ہے جو لوگ کیا کہتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ اسراء اور معراج کیا ہے؟ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ یہ ٹائم اور سپیس اور یہ سائنس اور یہ جتنے سائنس کے جو فیکٹس ہیں اس کو ٹھوکر مارتا ہوا یہ آپ کے یقین اور عقیدے کی بات ہے، اور آپ اس کو مانتے ہیں۔ پھر آپ اللہ کہہ رہا ہے وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ نماز دنیا میں نہیں دی گئی، نماز اوپر 7 آسمان پہ دی گئی تھی۔ آج ایک بڑا فتنہ ابھرا ہوا ہے دنیا میں جس کو کہتے ہیں وہ لوگ یہ صرف ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ نے پیغام جو بھیجا ہے وہ قرآن ہے۔ وہ لوگ دین کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور دین میں خرابی لانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے منہ پہ ہی ان کی بات کو پلٹ دیتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سب سے پہلی جو بیچ میں اللہ نے آیت رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تمام انبیاؤں کی، اور پھر نماز کا تحفہ لینے اوپر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولا پہلے آسمان پہ، ٹھیک ہے، پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات جو ہے آدم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ دوسرے پہ آسمان پہ وہی بات ہوئی، دروازہ کھلوایا گیا، اور وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا، اور دونوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ حضرت آدم نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دی، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ چوتھے آسمان پر وہاں پہ ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی وہی بات کہی۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ ابن عمران سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کیا اور اقرار نبوت کیا۔
البتہ جب وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد معبوس کیا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ بشارت دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے امت محمدی کو، اور وہ رو رہے تھے اپنی امتی کے لیے کہ میری امت جو ہے بہت مطلب ان کی امتی جو اتنی تعداد زیادہ نہیں رہے گی، اور میرے سے بعد جو مبعوث ہوا وہ رسول کی امتی کیا ہے بہت زیادہ جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا. بیت معمور آپ دیکھیے، بیت معمور جو ہے وہ ٹھیک کعبہ کے اوپر جو ہے وہ بھی وہی بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی باری قیامت تک نہیں آتی ہے. اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے کون بیٹھے تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ. کیونکہ جب آپ کو دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیجیے، الجزاء من جنس العمل، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو ویسی ہی جزا دے گا جیسے آپ نے عمل کیا ہوگا. انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ اپنے پورے پریوار کو، اپنے بیوی کو، بچے کو بے آب ہو گیا اس عربستان میں لا کے رکھا تھا جہاں پہ کچھ نہیں تھا، صرف اس بھروسے پہ کہ میرے مالک کا حکم ہے اب میں اس کو مانتا ہوں. بیت اللہ بنایا تو جب کہا اللہ نے کہ آواز لگاؤ تو ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے اللہ میں کس کو آواز لگاؤں، میری آواز کہاں تک پہنچو گی؟ تو اللہ نے کیا کہا، تم آواز دو ابراہیم، ہم پہنچوائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی میں جب آواز دی، اللہ کے لیے بلایا کہ اس کے گھر کا حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، ان کے پاس تو کوئی آبادی نہیں تھی. اللہ نے بولتے وہ آواز کو پہنچایا دنیا کے خطے میں اور عالم ارواح میں. تو جتنی روحوں نے لبیک کہا تھا، جتنی روحوں نے اس آواز پہ لبیک کہا تھا کہ لبیک، تو بولتے ہیں کہ وہ روح جب دنیا میں آتی ہے اپنے وقت پہ تو ان کو حج یا عمرہ نصیب ہوتا ہے. اس خلیل اللہ کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا کیونکہ وہ دنیا میں بڑے اداس رہتے تھے، ان کا کوئی امتی نہیں تھا. تو وہ اکثر کیا کہتے تھے کہ وہ اداس رہتے تھے، اللہ ان کی اداسی کو جانتا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، ابراہیم تو میرا دوست ہے، تجھے پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے وہاں پہ بیت معمور پہ بھی وہ کیا ہے، اس بیت اللہ جہاں پہ ایک بار جب فرشتے چکر لگاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے، اللہ کا وہ دوست اور وہ محبوب جو ہے اس سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. جب خدائے جبار جلال کے دربار میں آپ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ کے وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اتنا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی امت یہ کام نہیں کر پائے گی. ان کی امت نے جو ان کو کام کیا تھا وہ ایکسپیرینس، جو کہتے ہیں ایکسپیرینس میٹر، انہوں نے جو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کہی اور کہا کہ آپ اس میں تھوڑا سا تخفیف کروائیے، کمی کروائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں تو 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، 45، تو پھر آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے ہیں. اس طرح سے ان کے چکر لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب 5 آتی ہے. تو ایک بار جب میں ایک چھوٹے سیشن میں لے رہی تھی جس میں کچھ بچوں کی بھی تعداد تھی تو وہ کہہ رہے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چلے جاتے تو پھر نماز ہی نہیں جاتی. یہ تو بچوں کی بات تھی، لیکن دیکھیں آج امت کیا کر رہی ہے. امت کو ایسے کرنا چاہیے. جو 5 نماز جب رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے، امت متحمل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے اب شرم آ رہی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری امت جو ہے اس فرض کو کیا کرے گی، اس فرض کو پورا کرے گی. اب یہ دیکھیے، یہ آپ کو نماز جو امت کو تحفہ ملا ہے اوپر 7 آسمان پہ، دنیا کے تمام ارکان، تمام احکامات اور آپ کو جتنی شریعت ہیں ساری کی ساری اوپر سے آسمان سے فرشتہ لے کر آتا ہے اور آپ کو زمین پر ملتی ہے. لیکن اللہ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض رکھا ہے
فرض العین، اس میں کیا ہے، نہ آپ کو دیکھیے حج کی طرح مال کی ضرورت ہے، نہ روزے کی طرح طاقت کی ضرورت ہے، ہر ایک پہ یہ فرض ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہے۔ اس کی ذمہ داری، اس تحفے کو، اس بڑی انعام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اللہ نے اتنا بڑا سٹیج رکھا تھا کہ آپ اس کی اہمیت کو کبھی غافل نہ ہو۔ اور کیسے کوئی کہتا ہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اللہ کے رسول کو، اپنے بندے کو وہاں پر تحفے میں دی۔ اس کے بعد آپ نماز کی اہمیت کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءوں میں جو معراج کا شرف ان کو ملا ہے کہ وہ جسم اطہر کے ساتھ وہاں پر گئے تھے، تو اسی طرح سے ان کی امت کو یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج بولتے ہیں اوپر چڑھنے کو، تو مومن جو ہے اگر اوپر اٹھے گا، اگر اوپر پہنچے گا تو کس سے ہوگا؟ وہ صرف اور صرف نماز سے ہو سکتا ہے۔ تو نماز کے بعد آپ 2 کام کیا کریں، ایک یہ کہ استغفار، یعنی کم از کم 7 بار یا 5 بار استغفار ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کی حمد، یعنی الحمدللہ، تو الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور الحمدللہ کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی تعریف جو ہے، اور جو بہت سارے جو وظیفے ہیں اس میں سے آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں، جو مسنون ہیں ان میں سے کریے۔ اور ایک مجھے مسنون بہت پسند ہے، وہ یہ ہے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس والے ورد کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سمجھیے غلطی کی ہے نماز میں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ آج نماز اچھی نہیں ہوئی ہے، تو کم از کم استغفار جو ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ کمپنسیشن ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کبھی بعض دفعہ بڑی اچھی صلاح ہوتی ہے، بڑی اچھی نماز، خود کو اچھی خوشی ہوتی ہے، خود کی طبیعت پہ اچھا اثر ہوتا ہے، تب جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو آپ کو یہ احساس رہے گا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے باذن اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا۔ تو یہ قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنے شکل میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک زمین پر، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شک کے صدر سینہ چاک کیے گئے واقعہ پیش آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ اختیار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی راہ بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پا لی۔ اور یاد رکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری یعنی دنیا کی، وہ تھی نیل و فرات۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ غالباً کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، اور اس کے باشندے نسلاً بعد نسل مسلمان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کے دروغہ جہنم کو بھی دیکھا، جو دروغہ کا جہنم کا جو دروغہ اس کا نام مالک تھا اس کو بھی دیکھا۔ وہ ہنستا نہ تھا، نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظالماً کھا جاتے تھے۔ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، اتنے بڑے، اور اپنے منہ میں وہ پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے کو ٹھونس رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مال کی پرستی میں وہ اس قدر بڑا ان کا پیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ خالی مال کچھ چاہتا ہے۔ تو اس کے اوپر فرعون کو جب لایا گیا، فرعون کو دکھایا گیا، تو فرعون کی جو قوم اور فرعون خود جب وہ آتا ہے تو رونتا ہوا سود خوروں کے اوپر سے، وہ رونتا ہوا وہ خود اپنی حساب دینے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کی بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اس کے ساتھ ہی اتنا اس کے ساتھ میں ہی یعنی سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا، کیڑے لگا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو زنا کرتی تھیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ دھوکہ کرتی تھیں، اور وہ جو اس کے ذریعے سے جب حمل سے ہوتی تھیں اور اس کا نام جو اپنے شوہر پر ڈالتی تھیں، تو اس طرح کی خواتین جو تھیں، اس طرح کی جو عورتیں تھیں، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھی کانٹے چبھا کر انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کے قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ان کو دیا تھا تاکہ یہ ایک دلیل کے طور سے، ایک پروف کے طور سے اس واقعے کو بیان کیا جائے۔ آپ علامہ ابن قیم فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنے قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت رسانی میں اور شدت آ گئی، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ کیا کیا نشانیاں دیکھیں اور قافلے کا بھی ذکر کیا، تو اس وقت ان کی نشاندہی جو کی گئی تھی کہ جو اونٹ بھاگ گیا تھا اور ایسے ملا، تو وہ قافلہ کچھ دن بعد جب وہ آیا تو اس نے تصدیق کی کہ جو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سن لیجیے، ایک واقعہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس واقعے کو آپ بیان کریں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیان کرنا تھا، لیکن یہ واقعہ آپ سوچیں کہ جب وہاں پہ 1 مہینے میں آپ سفر کرتے تھے یروشلم کا، بیت المقدس کا، اور وہاں پہ آپ ایک رات میں گئے ہیں اور وہاں سے 7 آسمان گئے، تو اس خبر کو بریک کرنا بھی ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا چونکہ آپ نے اس لیے کیا۔ تو آپ نے ان کو جب سنایا تو وہ ابو جہل اور اس کا ٹولہ پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ ابو جہل کو تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا ہتھیار مل گیا ہو، تو اس نے کہا کہ یا محمد کیا تم اسے پھر سے دہرا سکتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل دہرا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر سے ہے نا میں لے کر آتا ہوں، تو کچھ لوگوں کو لے کر آیا۔ جب کچھ لوگوں کو لے کر آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی وہ بات پھر سے بتا دی۔ اب یہ بات جو ہے ایسے کر کے مکہ میں گردش کر رہی ہے، اب وہ ہنس رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں اس کا مذاق بنا رہا ہوں، لیکن اللہ اس کا استعمال کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو لا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ابو بکر صدیق سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے دوست جو ہیں وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آج ایک ہی رات میں یہاں گئے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمان گئے اور پتہ نہیں کیا تمہارے لیے تحفہ لے کر آئے۔ تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس میں کیا پریشانی ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو جب فرشتہ اوپر 7 آسمان سے ان کے گھر میں، ان کے حجرے میں جب آتا ہے اور شریعت بتاتا ہے یا احکام دیتا ہے، تو آج اگر میرے حبیب اور میرے رسول چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی اتنی انہونی سی کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر فرشتہ دیتا ہے کہ صدیق اکبر نے یہ بات کہی ہے۔ اس وقت اللہ نے ان کو، ابھی ابو بکر صدیق پہنچنے والے تھے محفل میں، اور یہ آتے ہیں، فرشتہ آتا ہے اور ان کو یہ بات بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اس وقت سے ان کا وہ ٹائٹل ملتا ہے، ان کو خطاب ملتا ہے صدیق اکبر، یعنی اس قدر تصدیق کرنے والا کہ جو بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا وہ حق ہے۔ ہمارے ایمان میں یہ بات لائیں، یہ کلر لائیں، یہ کلر، یہ رنگ کو اختیار کریں کہ کس طرح سے صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی۔ ہم ہر بات کو، اسلام کی ہر بات کو، قرآن کے ہر احکام کو، شریعت کے ہر بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہم اسی طرح تصدیق کرنے والے اور اپنانے والے بنیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اسراء کے واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا۔ جب بنی اسرائیل سورہ پڑھیں گے جسے سورہ اسراء کے نام سے مشہور ہے، پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، ہٹایا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی رکھا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیم دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت جس کی تاریخ
ازر و خیانت، ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں کو اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے، اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ راست راہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہراور ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ آگے کی بات، یعنی اس وقت کے جو سپر پاور تھے مدینہ میں یہود تھے، ان کے پاس جو آپ دیکھیں گے کہ معاشی طاقت بھی تھی اور پولیٹیکل طاقت بھی تھی، سیاسی طاقت بھی تھی، اور ان کو یہ پیغام، اللہ کے رسول وہاں پہ ہجرت کرنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں۔ دیکھیے اسلام جو ہے وہ آپ اس میں دیکھیں گے، غور کریں گے تو ہر بات، جیسے تبت یدا ابی لہب، اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ۔ اسی طرح سے طائف سے بھی آئے ہیں، آپ کی کمزوری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے آنے کے بعد وہ بات بتا رہی ہیں، وہ اتنا عظیم الشان، اور اس کو لوگ ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اسی سورہ میں دوسری آیت سے یہ بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے اللہ اس سابقہ امت کو معزول کرنے والا جا رہا ہے، اور نئی امت جو آئے گی یہ اس کی ذمہ داری لے گی۔ تو سوچئے اس کے ماننے والوں کو کس قدر وہ بہادر بنا رہے ہیں۔ آپ اس کے یقین کرنا کس بات پہ، آپ صرف غیب کے علاوہ آپ کس بات سے آپ یقین کریں گے بتائیے؟ نہ کوئی حالات ہیں، نہ کوئی ایسی آپ کے نہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ آپ جو ہے ایسے کام کر پائیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ غیب کے اوپر بھروسہ، غیب کے اوپر یقین رکھنا۔ تو اس لیے ہم جو تصدیق کرنے والے بنے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق اسی وقت کی تھی، تو اسی لیے وہ سب سے بولتے نا اعلیٰ مقام پر ہیں، ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہو کر رہو گے، جو اللہ کے دین کو پکڑ کر چلے گا، جس نے قرآن کو پکڑ کر رہا، تو ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک اور بات سمجھ لیجیے، اسراء اور معراج سے دیکھیے، جب انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے کہیں دور دوسرے کونے سے آپ فیس ٹائم کر سکیں، زوم ٹائم کر سکیں، زوم میٹنگ کر سکیں، تو کیا وہ جو ہے اللہ جس نے خالق ہے، جو مالک ہے اس کائنات کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جا سکتا ہے آپ کے جسم اطہر مبارک سے کے ساتھ؟ آپ کو تو 1400 سال لگ گئے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں انسان کو، اور آج جب وہ حاصل کر لیا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ پر آپ سوچئے کہ ابھی تو آپ صرف فیس ٹائم کر پا رہے ہیں، میسیجز دے سکتے ہیں، آپ کوئی ڈیلیوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ تک پہنچنے کے لیے سائنس کو بھی اور آگے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ صرف بتا رہی ہوں کہ اگر آج سے ہم دادی پردادی کی عمر کے لوگوں کو بتاتے کہ اس طرح کا ایک موبائل یا اس طرح کا ایک ڈیوائس آنے والا ہے جس میں یہ سویدھا رہے گی، یہ فیسلٹی رہے گی، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ دین کا چراغ ہے۔ لیکن آج حقیقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن کی ہر بات صحیح ثابت ہوگی، اور سارے دہریے کے سامنے، سارے جو لوگ صرف چکھنے، سونگھنے اور برتنے کے چیزوں کو حق مانتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو قبول کریں گے۔ اور آپ پہلے ایپیسوڈ پہ جائیے، جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مقام دیا جائے گا اور سب اللہ کے رسول کی تعریف کریں گے، تو ہر انکار کرنے والا بھی تعریف کر رہا ہوگا۔ تو آج یہ موقع ہے کہ آپ جیسے یہ 6 یثرب کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو مان ہی لیں گے، لاؤ ہم پہلے مان لیتے ہیں، تو کم از کم ہمیں یہ شرم ہونی چاہیے کہ آئے دنیا میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد اور تعریف کریں۔ اور دوسری بات آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو سائنٹیفک فیکٹس کو بہت زیادہ جو اوپر رکھتے ہیں ان کے لیے، کہ مولانا روم نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو عقل جو ہے وہ قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ مولانا روم کیا کہتے ہیں کہ عقل جو ہے قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے عقل جو ہے، وہ سائنس جو ہے جو آپ کو سمجھاتی ہے، بتاتی ہے، وہ قبر تک ہے کہ بس زندگی ختم تو آپ ختم، کوئی ہے ہی نہیں کنیکشن۔ لیکن جو عشق ہے، جو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، وہ آپ کو ایک جست میں، یعنی ایک ہی چھلانگ میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے لے جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے معراج نصیب ہوئی، تو یہ جو نیچر کے اندر جو سپیس اور ٹائم کا جو وہ ہے ہسٹری، اللہ نے اس کو ایک جھٹکے میں ختم کیا اور اپنے عبد کو، اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا۔ اور مومن کے معراج کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ اور مومن کی شان کس میں ہے؟ غیب پر یقین رکھنے پر ہے۔ جتنی زیادہ جس کا یقین، اس کی زیادہ اتنی شان رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھے آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ اب ہم کل سے دیکھیں گے بیعت عقبہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔